नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज हम हाज़िर हैं एक प्रोग्राम के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के माया नाज़ डॉक्टर और प्रोफ़ेसर नदीम कमर साहब, और वो NICVD के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये वो इदारा है जो साउथ एशिया समेत मुल्क में अहम जो है वो रोल अदा कर रहा है दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशली। और यहाँ इस इदारे की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो वो जिस मुसीबत से या जिन हालात से गुजर रहा है, इस इदारे को जो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी उसके बजाय मुख्तलिफ इदारे उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसके लिए हमने जहमत दी है। और बड़ी मेहरबानी, हम शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कमर साहब के कि उन्होंने टाइम दिया। और जी डॉक्टर साहब, आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो इशू हुआ है NICVD के साथ, जो FIA या इसके साथ साथ नेब जो है मुसलसल उनके पीछे पड़ा हुआ है 2016 से लेके, वजूहत क्या हैं? देखें, बात यह है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो रोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो अगर काम नहीं कर रहा अपना सही तरीके से, और अगर हम उनको वार्न करते हैं या उनके साथ हम कोई भी किसी किस्म का उन पे एक्शन लेते हैं, तो फिर वो नैब और FIA में चले जाते हैं अपनी कंप्लेंट्स लेकर, और वहाँ पे वो इंक्वायरी इनिशिएट हैं वो लोग बगैर सोचे समझे। किसी को हमने टर्मिनेट तो बहुत हम लोग करते नहीं ये काम, लेकिन डिसिप्लिनरी इश्यूज इतने आते हैं, फिर उसके वजह से हमें ये काम करना पड़ता है। अभी जो हालिया में देखिए, मैं आपको थोड़ी सी दो चीज़ें इस पे बताता हूँ। एक तो मैं आपको नैब की बात बताता हूँ। नैब जो है वो 2016 में उन्होंने NICVD पर इंक्वायरी की थी, जिसमें हर चीज़ जो है वो डिटेल से देखी गई थी, जिसमें प्रोक्योरमेंट्स को, HR को, सैलरीज को, हर चीज़ जो है वो देखा गया था। तो फिर उन्होंने वो इंक्वायरी 2017 में क्लोज कर दी थी। वो उन्होंने बेसिकली एंटी करप्शन को भेजी थी और वो उन्होंने वहाँ से क्लोज कर दी थी, तो उसमें कोई रॉन्ग डूइंग नज़र नहीं। अब 2018 में फिर आ गए, फिर किसी ने कंप्लेन की, आ गए, और वहाँ पे 18, 19, 20 अभी तक ये यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है। ये समझ में नहीं आता, सारे के सारे रिकॉर्ड हमने उनको दे दिए हैं, हर चीज़ देते हैं, फिर भी किसी न किसी बहाने एक बहुत बड़ा रेड करते हैं और एक अजीब किस्म का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, मीडिया हाइप करते हैं, मीडिया ट्रायल करते हैं ना, और उसके बाद ये सारी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। अब जो रीसेंट इवेंट जो हमारे साथ हुए हैं, हमारे दो एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो डिसग्रंटेड आपके हैं उनको, इसलिए क्योंकि दोनों को हमने, एक को हमने टर्मिनेट किया मजबूर होके, और दूसरे को भी हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। तो इनकी बेसिस पे जो है वो उन्होंने जाके जो है वो मीडिया पे आ गए हैं, और मीडिया पे स्टोरीज चल रही हैं। देखिए, आप माशाल्लाह, आप तो यू प्रॉब्ली खुदा तरस्त हैं कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए मीडिया वाले जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो आप बहरहाल पैसा करना पड़ता है, नेगेटिव न्यूज़ चलती है। ऐसे बैठे हैं कि जी नेगेटिव न्यूज़ कोई हो तो हम सुने तो रेटिंग टीवी चाहती है, तो पॉजिटिव बात बताने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब आप देखिए, हमारा एक एम्प्लॉय जो है, जो हमारे अभी सर्जन परवेज चौधरी साहब जो है, उन्होंने हमसे पैसे मांगे जा रहे थे, इतने पैसे मांग रहे थे कि हम उनको नहीं दे सकते थे। उनका ख्याल था कि जो उनको अमेरिका में मिल रहा है वो उनको मिलना चाहिए। हालांकि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर वो आए थे, 3 साल से काम कर रहे थे, हमने उनसे समझाया कि भाई जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आप आए हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही उसके मुताबिक ही पैसे दे सकते हैं ना, ऐसे हम क्या एक एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। उनका ये उनको वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो ज़्यादा पैसे दिए जाएं और भी मज़ीद, बल्कि जो प्रीवियस 3 साल काम किया है वो उधर से बैकलॉग दिया जाए उनको। तो हमने कहा ये हमारे लिए मुमकिन नहीं, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं। नाराज़ हो गए, और तो फिर हमने कहा कि भाई हम ट्रैक वीडियो कर, तुम टीवी पर चले गए, उल्टी सीधी बातें करने लगे। देखें, ये चीज़ें जो जो वो बातें करते हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं, वो चीज़ें कोई ऐसी NICVD की बात ढकी छुपी है ही नहीं, जो मीडिया में ना हो, जो हर किसी को, हर कोई बातें कर रहा होता है। तो अफसोस की बात है कि जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगने पे और न देने पर
انہوں نے جو ہے نا ایک ادارے کے خلاف ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا. جب تک آپ کام کر رہے تھے تو بہت اچھا ادارہ تھا, آپ نے اتنے پیسے نہیں دیے جو آپ نے مانگے تو وہ خراب ہو گیا. اور دوسرے صاحب یہی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب وہ بھی یہی کر رہے ہیں, بار بار آتے تھے کہ جی تنخواہ بڑھائیں تنخواہ بڑھائیں, پھر کہتے تھے کہ جی میرا گریڈ بڑھائیں, پروموشن دیں. بھائی 1-2-3 سال میں کیسے پروموشن دیں گے؟ پروموشن ہم تو دیتے بھی نہیں, گورننگ باڈی دیتی ہے پروموشن. تو ڈسگرنٹڈ ہو گئے تو نیب میں چلے جائیں گے, ایف آئی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, میں نے کہا جائے, کوئی ایسی بات ہم نے غلط کی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے ڈریں. اگر بلیک میل ہو جاتے نا, ہم ان کو رکھتے کہ یہ رکھیں جی, آپ کسی کو بتائیں نہیں, بڑے راز ہیں آپ کے پاس. میں نے اوپنلی کہا کہ جس کو جانا ہے جائے, کیونکہ میں بہت سالوں سے چیزوں کو ٹالریٹ کر رہا تھا, برداشت کر رہا تھا, لیکن اب ایک حد ہوتی ہے کہ ہاں آپ برداشت کریں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ جائیں, بتائیں ان کو, ہم نے غلط کام کیا ہی نہیں تو ہم کیوں ڈریں آپ کے ساتھ. ایک ادارہ ہے پروفیسر دنیا کا صاحب سب سے بڑا دل کا ادارہ, ایک اسپتال تھی 5 سال پہلے, آج یہ 10 اسپتالیں ہیں. این آئی سی وی ڈی کے 28 یونٹ ہیں, 18 ہمارے چیسٹ پین یونٹس ہیں, پورے صوبے میں سروس کر رہے ہیں. ہمارے پاس دنیا سے لوگ آتے ہیں, پوری دنیا سے, پاکستان کے لوگ بھی آتے ہیں, پورے ملک سے آتے ہیں. بہت حصہ سندھ کا تو سارا ہم کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. بلوچستان بھی ہمارے پاس آتا ہے, سدرن پنجاب بھی آتا ہے, اب تو پورا کا پورا. دیکھیے اس قسم کا علاج جو ہے ہوتا ہی نہیں. بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں جو پاکستان میں کم از کم نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم اتنا سارا کام جو کرتے ہیں اس میں فری آف کاسٹ کرتے ہیں, کوئی ہم چارج نہیں کر رہے ہوتے. تو اتنا زبردست کام ہے جس کا کوئی دنیا میں نہیں. مجھے کوئی بتا دے, میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے دنیا میں ایسا کوئی ادارہ دکھا دے جو ہمارا پاکستان, ہمارا ورلڈ میں وی آر دی لارجسٹ سینٹر, جو ہمارا کراچی کا سینٹر الون ہارٹ اٹیک کی اینجیو پلاسٹیوں کے لیے وہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے زیادہ سے زیادہ مریض ہم 2019 میں ہم نے 2.3 ملین پیشنٹس ٹریٹ کیے. 2019 میں 2.3 ملین مریضوں کو علاج کیا, جس میں بائی پاس سرجری, جس میں اینجیو پلاسٹی, جس میں اینجیوگرافیاں, جس میں او پی ڈی سے لے کے ہر ٹیسٹ سے لے کے دل کا ہم نے فری آف کاسٹ کیا, پیشنٹس کی سروس کی. اب اس کے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ 5 سال سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے, خون پسینہ سب دے دیا, کچھ بچا ہی نہیں. اگر ہمیں یہ کام کرنے دیتے ہم پتہ نہیں اور بھی کیا کیا کر جاتے. ہمارے پروگرام ہے جس کی ہم انشاءاللہ ابھی بھی کوشش کریں گے, ہم انشاءاللہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں گے, انشاءاللہ جلد از جلد ہم کریں گے. ہم اسٹروک کی ٹریٹمنٹ بھی شروع کر رہے ہیں. فالج کسی کو ہو 4 گھنٹے کے اندر این آئی سی وی ڈی پہنچ جائے, اس کو بھی ہم برین میں اسٹینٹ ڈال دیں گے تاکہ فالج اس کا ٹھیک ہو جائے. ہمارے پاس بہت سارے پروگرام ہیں جو لائنڈ اپ ہیں. پوری دنیا سے اس وقت ہم نے اپلیکیشنز منگائی, پوری دنیا سے, امریکہ سے, کہاں سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں, انٹرسٹڈ ہیں کہ اتنا زبردست ادارہ ہے, اس کو ہم جوائن کریں. یہاں پہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی بات. مجھے یہ سمجھ میں اچھا نہیں آتا کہ یہ میڈیا اور یہ ادارے آخر چاہتے کیا ہیں ہم سے, واٹ ڈو دے وانٹ. دیکھیں, اگر آپ نے ایک دفعہ آئے, آپ نے دیکھا کچھ نہیں تھا, آپ چلے گئے, پھر آپ آئیں, 2018 سے آپ لگے ہوئے ہیں, آپ نے کتنے انویسٹیگیشن آفیسر چینج کیے ہیں, آپ نے ڈائریکٹر چینج کیے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چینج کر کے ہر کوئی آتا ہے نئی طریقے سے شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ کاغذ ہوگا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ آیا کاغذ دیں نیب کو, ایف آئی اے کو, یا کام کریں اپنا. اتنی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں. کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام بند ہو جائے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ غریب آدمی کا ہے کون؟ میں بتاؤں, پوچھیں ہے کون سا غریب آدمی پاکستان میں ہے؟ میرے این آئی سی وی ڈی سکھر میں جو جاتا ہے, جو ٹنڈو محمد خان میں جاتا ہے, جو سیون میں جاتا ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے 4 لاکھ کی ہارٹ اٹیک کی اینجیو پلاسٹی. یہ تو ٹریٹمنٹ ہے. دنیا میں اب جو ہے ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ اینجیو پلاسٹی دوائی نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں اس ملک میں جو افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیز؟ 16,000 اینجیو پلاسٹیاں کرتے ہیں ایک سال میں, 16,000. اور 4-5 ہزار ہم جو ہے وہ بائی پاس سرجریاں کون افورڈ کر سکتا میں؟ چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے کہ ہم اس ملک کو کہ پراؤڈ ہونے, we should be proud of this institution. They are maligning the institution for nothing. کیا قصور کیا کیا ہے ہم نے؟ کون سی غلطی کی ہے؟ ہر چیز چیک کر لیں آپ. تو یہ دس از ویری انفیئر, بہت انفیئر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ.
اور اس طرح سے ملک کیسے چلے گا؟ میں بتا رہا ہوں کہ کام اگر جو کرتا ہے اس کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ پاکستان کا کیا ہوگا؟ یہ پلان ہے اور حالات خراب ہو جائیں گے. ویری سیڈ سچویشن. کوئی الزام نہیں، خواہ ایک فشنگ ایک وچ ہنٹنگ پہ آپ آ رہے ہیں کہ دے پھر دیے اور دو. بھائی کوئی کاغذ بچا ہی نہیں ہے NICVD کے پاس جو اس وقت نیب کے پاس نہیں ہو. دو آرام سارے لے لیا آپ نے، اس سے پہلے 16-17 میں بھی سارے کاغذ لے لیے. اب بچا کیا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ ریڈز بھی کیے ہیں، 2-3 ریڈ بھی کیے ہیں. وہ جو چیزیں تو بتائیں. باقی میڈیا ٹرائل، میڈیا میں اس کو بول کر دو. وہ تو کریں گے نا، لوگ تو کریں گے لوگ کہ ہمیں کوئی آرڈر ملے اور ہم کریں یہ چیزیں. تو افسوس کی بات ہے کہ اداروں کے پیچھے جو اچھا کام کرنے والے اداروں کے پیچھے جو ہے وہ اور دوسرا ہمارے بہت سارے ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے کوئی اور نیٹ کا تو کون کام کرے گا؟ پوری دنیا سے آئے ہوئے ڈاکٹرز کام کرتے ہیں. ہمارے پاس بیسٹ پاسبل لوگ جو ہیں وہ ہمارے سسٹم میں کام کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کرٹیکل کیئر فیلوشپ بھی ہے، کارڈیولوجی فیلوشپ بھی ہے، انٹرونشنل کارڈیولوجی فیلوشپ بھی ہے، الیکٹرو فزیولوجی فیلوشپ بھی ہے، ہم جنرالوجی فیلوشپ بھی ہے، کارڈیک سرجری کی فیلوشپ ہے. 5 فیلوشپ ہم کر رہے ہیں جس سے ہم 150 اس وقت ہمارے پاس فیلوز ہے. 150 فیلوز ہیں ہمارے پاس جو کارڈیولوجی اور اس کی مختلف سب اسپیشلٹیز کی اسٹڈی کر رہے ہیں. کرٹیکل کیئر کا تو پورے پاکستان میں 2 یا 3 پروگرام ہیں، ہم ہی ہیں. اور یہی لوگ ہیں کرٹیکل کیئر والے جو کووڈ کے پیشنٹس کو مینیج کر رہے ہیں بیسٹ طریقے سے. ہمارے کنسلٹنٹ سے امریکہ میں لنکس پر جو ہے وہ ایڈوائز لی جا رہی ہے کہ کووڈ کی مینجمنٹ کس طرح سے کی جائے. ہمارے کووڈ کے ریزلٹس کارڈیک پیشنٹس جو آتے ہیں ہمارے ہارٹ اٹیک کی ایکسلنٹ ریزلٹس ہیں، سپر ریزلٹس ہیں. پورے پاکستان میں کسی کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس اور اتنی ہمارے پاس آپ چیک تو کریں، کوئی دیکھے تو صحیح کہ کتنے اسپیشلسٹ ہیں اور کتنی ہمارے پاس میں کیا بولوں ٹیکنیکل لوگ ایکسپرٹس کتنے ہمارے پاس ہیں مختلف چیزوں میں. تو پھر فیصلہ کر لیں یہ کہ بھائی اچھے اداروں کو پاکستان میں کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ایک طرف فیصلہ کر لیں. ہم جو ہیں وہ ہمیں کیوں آپ جو ہے ہم پریشان ہو رہے ہیں؟ نہ کوئی کام کرنا چاہتا. روزانہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ جا کے ان کے مورائلز کو بوسٹ کرنا پڑتا ہے. سکھر میں 24 گھنٹے 24/7 اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، سرجریاں ہو رہی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ NICVD ٹنڈوان میں آج یہ ڈیٹا لے رہا تھا تو 714 بائی پاس سرجری ہوئی ہیں سکھر میں. 714 لیس دین 1% مورٹیلٹی. دنیا سے بڑے سینٹرز میں لیس دین 1% مورٹیلٹی نہیں ہوتی. NICVD ٹنڈو محمد خان میں 190 کیسز ہوئے ہیں. 190 نہیں 204 کیسز ہوئے ہیں اور صرف 3 ڈیتھس ہوئی ہیں ہماری. وہ بالکل شروع میں فرسٹ 2-3 کیسز میں ہوئی تھی سسٹم کے ایشوز کی وجہ سے. اس کے بعد کوئی مورٹیلٹی نہیں ہے. دکھائے نا ہمیں ایسا کوئی بڑی سوری نام تعلق کوئی ایسی مورٹیلٹی ایسا کام کر کے تو دکھائے نا مجھے. میں تو چیلنج کرتا ہوں دنیا میں اداروں کو، ایسے ادارے مجھے دکھائیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں پورے دنیا میں ورلڈ میں مجھے دکھائیں. کلیولینڈ کلینک کو دیکھ لے جو اتنا بڑا سینٹر ہے. آپ چاہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا دکھائیں نا مجھے کیسی مورٹیلٹی دکھائیں نا. ہمارے اینجیو پلاسٹی کرنے والے جو اکیوٹ اینجیو پلاسٹی کر رہے ہوتے ہیں سکھر میں کرتے ہیں، سیوڑ میں کرتے ہیں، لاڑکانے میں کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں ہم مٹی تھر میں بھی اسٹینڈ ڈالتے ہیں. کر کے دکھائے نا اس قسم کے کیسز جو سکلز ہمارے لڑکوں کی ہے ریپلیکیٹ کر کے تو دکھائیں. ایسا ہوتا ہے بس NIC ہو جاتا ہے. مجھے جو آپ کو بہت میری تھوڑی سی یہ رائے ہے کہ
नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ CVD को आप NICVD को आप देखें कि ये है क्या चीज़। हमारे स्टैटिस्टिक्स देख लें, देखिए हमारे ये चेस्ट पेन यूनिट्स खड़े हैं, कराची के शहर में भी हैं और सिंध में भी हैं, पूरे सूबे में हैं, हमारे पूरे सूबे में हैं, और उनकी परफॉर्मेंस देखें, वही आप देख लें। 4 लाख मरीज ट्रीट किए उन्होंने 4 लाख मरीज ट्रीट किए उन्होंने, जो फर्स्ट एड किए हैं। ये पेशेंट कोई भी अपने घर में बैठा है, उसके दरवाजे पे खड़ा है ये चेस्ट पेन यूनिट। अगर चेस्ट पेन होता है, चले जाएं, बुजुर्ग हैं, चले जाएं, आपके घर के सामने खड़ा हुआ है और आप वहाँ इसीलिए खाना खास्ता हार्ट अटैक है, NICVD जिम्मेदार है, उनको ले जाएगा अस्पताल, अपने सैटेलाइट सेंटर में या अपने अस्पताल में ले जाएगा, उनकी वहाँ एंजियोप्लास्टी होगी, हम जिम्मेदार हैं, फर्स्ट एड शुरू हो जाएगी। दुनिया में कोई प्रोग्राम नहीं है सर, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं, वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया को चेक कर ले। 18 यूनिट है हमारे ऐसे, हमारा यूनिट जैकोबाद में भी है, हमारा यूनिट ऐसा जो है वो घोटकी में भी है, हमारा यूनिट टंडोबा भी है, और इंशाल्लाह अभी हम जो है वो शिकारपुर टंडोलाहर में भी बना रहे हैं, और हमारा एक उमरकोट में भी है। तो जाता है मरीज को फर्स्ट एड मिलती है, अगर अटैक है तो वहाँ से जो सीधा एम्बुलेंस ले जाती है, एंजियोप्लास्टी हो जाती है उधर, और अगर जो है वो सही है तो उनको बता दिया जाता है कि भाई आपको कोई इतना मसला नहीं है, और यहाँ जो करीब से करीब हमारा सेंटर है, दिखाएं ना दुनिया में कहीं ऐसा प्रोग्राम, मुझे दिखाएं ना, हो इंडिया हो, रशिया हो, कहीं दिखाएं कि जहाँ पे इजिप्शियंस ने कहा कि हम आके आपसे सीखना चाहते हैं कि ये आपका प्रोग्राम कैसे है, और आसपेन यूनिट्स आपने कैसे फ्लाई ओवर्स के नीचे और मुख्तलिफ, ये हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है, अपना अपना इंडिजिनस, हमारा अपना आइडिया है। जाएं जाके देखें, प्लीज जाएं आप किसी भी एक चेस्ट पेन यूनिट करीब तरीन होगा, घुस जाए उसमें, देखिए डॉक्टर क्या काम कर रहा है, वहाँ किस तरह से काम चल रहा है। औरंगी टाउन, कोरंगी में, लियारी में, गुलशन चौरंगी पर खड़ा है, इधर कयूमाबाद पे खड़ा है, नागन चौरंगी में खड़ा है, इतने हैं, मैं तो अभी एग्जैक्ट लोकेशंस भी याद नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी कहाँ कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर एक एक बतानी पड़ी तो बता भी सकता हूँ। तो ये 24/7 ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी से को आप जाएं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप जाएं, चेस्ट पेन हो रहा है, आपका फौरन जो है दे लुक आफ्टर यू। उसके बाद सैटेलाइट्स का तो आपको पता है कि हम सक्खर से, मैं बता चुका हूँ, सक्खर से लेके मिट्टी तक हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर 9 साहब, सैटेलाइट्स हैं। डॉक्टर साहब, जी जी जी, डॉक्टर साहब, एक गुजारिश ये है कि ये बता दीजिए कि जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने आपसे कितने पैसों की डिमांड की, सैलरी के हवाले से कितने पैसे मांग रहे थे वो आपसे? देखिए, वो ये चाह रहे थे वो कि इतनी बढ़ा दी जाए कि वो अब जितनी उनको अमेरिका में मिलती थी उतनी हो, तो ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था। ये इन्होंने जो है वो पहले हमारी गवर्निंग बॉडी के लोगों को से अप्रोच किया था कि उनकी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और उनकी तनख्वाह जो है बढ़ा दी जाए, और इससे पीछे की भी तनख्वाह जो है ना, पहले दिन से 3 साल से भी वही तनख्वाह उनकी होनी चाहिए। तो मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि ये मुमकिन नहीं है, और सारी चीज़ें मैं उनको समझा के आया था। उसके बाद इनको हमने बताया कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो सारे बहाने हैं, ये भी है, वो भी है, दैट्स ऑल लेम एक्सक्यूजेस। इनका मेन इश्यू चलिए पैसों का था, ठीक है। जो हमने उनको दिए नहीं, इसलिए उन्होंने अच्छा, बेसिकली उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा कि हम जो है वो, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते उन पैसों पे जो आपकी डिमांड है, और ना आपको, देखिए हम नहीं दे सकते। अगर आप NICVD में काम कर रहे हैं, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सर्टेन सैलरी का, अगर सैलरी, और मैं कॉमन सेंस की बात है, एक गवर्नमेंट के इदारे में अगर मैं प्राइवेट, तो बताता हूँ, जो मैं जो चाहे दे दूं, कोई मांगे उसको उतना दे दूं। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल से काम कर रहे हैं, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट ये पसंद नहीं था तो आप पहले साल 6 महीने में छोड़ के चले जाते, साल में चले जाते। 3 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि ये पैसे तो मुझे जी 3 साल कम मिले, अब मुझे इसका बैकलॉग भी दें। ये कोई बात है? कोई सेंस बनता है इन चीज़ों का? इन बातों का कोई सेंस बनता है कि जी मुझे इतनी मिलनी चाहिए थी, अब आगे मुझे इतनी
آئیں گے آپ تو میں رہوں گا. بھائی ہم نے کہا سوری یو نو امریکہ سے تو نہیں آئے نا, میں بھی امریکہ اچھا سے آیا ہوں. اچھا میں بھی اچھا امریکہ سے ڈاکٹر صاحب ایک 25 اور سال سے گزارش NICU میں کام کر رہا ہوں. میں نے دنیا سینٹرز میں ٹریننگ کی ہے, اور میں سے لوگ کراچی پاکستان میں جو پلاسٹی میں نے سکھائی ہیں 20 سال میں یہ کرتا رہا ہوں, نہیں کرتا رہا ہوں. آخری 5 موقع دیا, شکر ہے مالک کا کرم ہے, مالک نے مجھے موقع دیا. ایک اسپتال سے ہم نے جو ہے وہ 10 اسپتالیں کر دی, اور ہم نے 28 یونٹ کر دیا NICVD کے. تو موقع اچھا دیں, ڈاکٹر صاحب ٹائم ایک دیں, تو ایک پتہ ایک نہیں آپ کو ڈاکٹر غریبوں کا فائدہ ڈاکٹر ہو رہا ہے صاحب نا ادھر. جی بولیں. ڈاکٹر صاحب ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کو جب نیب والے بلاتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے, کتنا ٹائم ان کو آپ ویٹ کراتے ہیں, یا آپ وہ یہاں پہ آتے ہیں تو کتنا ٹائم ان کا آپ کا ویسٹ کرتے ہیں, کیا صورتحال بنتی ہے نیب والے جب آتے ہیں یا آپ جب جاتے ہیں تو دیکھیں عدالتوں میں میں؟ آپ کو سمپل بتاؤں. جی میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں نیب والے جو بلاتے ہیں نا, وہ ہمارے آفیسرز کو بلاتے ہیں, مختلف آفیسرز کو بلاتے ہیں, پروکیورمنٹ والے کو, HR والے کو, اور بھی دوسرے ہیں جو ریلیٹڈ آفیسرز ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے. میں بھی 1-2 دفعہ اپیئر ہو چکا ہوں نیب میں. اور بیسیکلی جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہمارے آفیسرز, تو اور یہ موسٹ امپورٹنٹ آفیسرز ہیں, کیونکہ یہاں پروکیورمنٹ ہوتی ہے, HR ہوتا ہے, فائنانس ہوتا ہے, یہ 2-3 سٹورز ہوتا ہے, یہ 5, 6, 7, 8 ڈپارٹمنٹس ہیں جو اسپتال چلاتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا پہلے تو تیاری کرنی پڑتی ہے اچھی طرح, سارے کاغذ جو ہے نا وہ تیار کر کے پریپیئر کر کے 2-3-4 روز تو اسی میں ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں جانا پڑتا ہے, پھر ویسٹ وہاں پہ لوگوں سے ملتے جو ہے ہماری جو کام کر رہی ہوتی ورک فورس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو 1/3 ورک فورس پہ آپ کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ کے امپورٹنٹ جو اتنے بھی لوگ نیب آ جائے جاتا ہے, اور فیملی بھی اس کی افیکٹ ہوتی ہے, اور ان کو سب سے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ ہماری فیملی جو ہے نا وہ اثر انداز ہو رہی ہے. اس کے بعد آن ٹاپ آف دیٹ آپ جو ہے نا میڈیا میں بھی جو لوگ اپنے لوگوں کو جو ہے ڈسکرنٹڈ امپلائیز, یہ نہیں دیکھتا کوئی کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بھائی, یہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ, یہ بھی تو نہیں دیکھتے نا کہ یہ ان کے کام 4,000 میں سے ان 2 امپلائیز کو سلیکٹ کر کے کیوں کیا گیا. یہ بھی تو کوئی سوچے کہ بھائی ان کا کیریکٹر کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیں فرسٹ ٹائم اراؤنڈ کیا ہوا, ہم لوگ جو ہے نا ادھر پیڈیاٹرک بنا رہے ہیں, بچوں کی ہارٹ کی پرابلم کا سب سے بڑا NICVD ہے. تو NIC گورنمنٹ نے زمین دی ہے کہ یہ آپ بنائیں, اور بنا رہی ہے, سندھ گورنمنٹ ہی بنا رہی ہے ایک پیڈیاٹرک انسٹیٹیوٹ جو NICVD کراچی کے اندر. تو وہاں پہ ہاسٹل کسی سے بھی پوچھ لیں کراچی شہر میں, تاریخ یہ تھی کہ اس میں لوگ جو ہے نا پولیٹیکل لوگ, اور جو لوگ عجیب قسم کے لوگ جو الیگل کام میں انوالو تھے, وہ لوگ رہتے تھے ادھر اس ہاسٹل میں, اور ان کا قبضہ تھا. تو ہم نے کہا کہ اگر یہاں پیڈ کا انسٹیٹیوٹ بنے گا تو یہ ہم کو خالی کرانا پڑے گا. تو ہم نے خالی کرایا ہے. اس خالی کرانے کے پروسیس میں جو ہے وہ نیب کا ریڈ ہوا کہ جی آپ نے جو بھی ان کی کمپلین تو وہ بنا لیتے ہیں, کیا ہے الٹی سیدھی باتیں ٹائم لگتا ہے. اس پہ 2 سال بیٹھے رہے, ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی بات تھی. طرف سے نیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے, جی سوری, نیٹ کا ایشو بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کی طرف سے نیٹ کا جو ہے نا اچھا وہ ایشو زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا سا. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے جب اتنا سارا کام کیا ہے, اتنا غریبوں کی ہیلپ بھی کر دی ہے, لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ کمپنیز اور ڈاکٹر پرائیویٹ سیکٹر کا جو نیکسس ہے وہ ٹوٹا ہے, وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں کہ بھائی اتنا سارا اگر ہارٹ کے ایشوز پہ اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل. جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ہاسپٹلز ہیں ان کا جو ہے وہ کارڈیالوجی سروسز بہت ہی سیریسلی افیکٹ ہوئی ہیں, بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں.
اور یہ تو ایک بہت بڑا مافیا. اب یہ تو میں لینا پسند نہیں کرتا، نہ میں لینا چاہتا ہوں، لیکن بہت بڑا ایک مافیا ہے جو پورا آرگنائز ہو کے بھی اس کو، کیونکہ کارڈیالوجی کی جو ہے وہ بہت ہی وہ منی میکنگ فیلڈ ہے، منی میکنگ فیلڈ ہے اسپتالوں کے لیے. تو اسپتال بنایا ہے اور اس میں کارڈیالوجی اس کی بالکل ارننگ نہیں کر رہی ہے بلکہ نقصان کر رہی ہے، تو لازمی ہے کسی کی آپ بیسیکلی پریشان تو ہوں گے نا. وہ اب وہ ساری چیزیں مل ملا جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ اور بڑے بڑی اسٹرانگ اور بڑے بڑے ہیوی ڈیوٹی جو لوگ ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ ہماری رابطہ جو ہے وہ بحال ہو سکے، اور ان کی میڈیا کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں یا جو دوسری چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت ہی سیریس ایشو پہ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو نیٹ سسٹم ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر پا رہا، اس لیے بہت سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے اور وہ وہاں سے بات نہیں کر پا رہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی ان سے بات ہو سکے، اور ہم چاہیں گے کہ جیسے ہی ان سے رابطہ بحال ہو تو وہ آپ کو پوری صورتحال بتائے، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ کسی میڈیا کی طرف سے ان کے ساتھ اس طرح کا رابطہ کیا گیا ہے، اور ان سے جو اصل حقائق ہیں وہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور کیوں ان کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ جو ادارے ہیں اچھے وہ کام کرنے کے اس ملک میں کام کرنا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی قاضی آصف کو دیجیے اجازت. اللہ بھائی.